اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور جب تم پر غسل لازم ہو جائے تو پاک ہو جایا کرو، غسل کر لیا کرو۔ تو غسل سے پاک ہونا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، نیند کی حالت میں احتلام کا ہو جانا، عورت کا حیض اور نفاس سے فارغ ہو جانا، یا کسی بھی وجہ سے منی کا شہوت کے ساتھ نفس سے خارج ہونا، ان صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب غسل فرض ہو جائے تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، غسل جنابت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غسل تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کیا کرو، فوراً پاک ہو جایا کرو، فوراً غسل کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بارے میں وعید بھی فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے اور وہ غسل نہ کرے، اسی حالت میں وہ چلتا پھرتا رہے، کھاتا پیتا رہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر اللہ رب ذوالجلال کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس پہ لعنت بھیجتی ہے۔ اور اس کی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص غسل جنابت کا اہتمام نہیں کرتا تو رب ذوالجلال اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ وعید تھی، اور اس لیے بھی تاکید فرمائی، اس لیے بھی فرمایا کہ غسل جب لازم ہو جائے تو دیر نہ کیا کرو۔ اس کی تعلیم اس لیے بھی دی کہ کیا پتہ کس وقت انسان کے اوپر موت واقع ہو جائے، تو انسان اگر ناپاک ہوگا اور موت واقع ہوگی تو ایسی صورت میں انسان کا جو ہے خاتمہ بالایمان پہ نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فوراً غسل جب لازم ہو جائے تو فوراً کر لیا کرو۔ اب یہ غسل کیسے کیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے غرارے کرنا، اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی 3 مرتبہ چڑھانا، اور پورے جسم پہ پانی بہانا کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرائض ہیں، اور اس کا مستحسن طریقہ یہ ہے غسل کرنے کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے اور آپ کے ہاں جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت غسل لازم ہو جائے تو سب سے پہلے انسان چھوٹا پیشاب کر لے، تاکہ کوئی قطرہ وغیرہ منی کا نفس کے اندر موجود ہے تو وہ چھوٹے پیشاب کے راستے خارج ہو جائے۔ اس کے بعد ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو فرنٹ کا حصہ ہے، جو سامنے کا حصہ ہے، اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، تاکہ نجاست کا کوئی قطرہ وغیرہ جسم کے اوپر لگا ہوا ہو تو وہ بالکل صاف ہو جائے۔ اور اس کے بعد ویسا ہی وضو کیا جائے جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہاتھ دھوئے جائیں، کلی کی جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، چہرہ دھویا جائے، بازو دھوئے جائیں، مسح کیا جائے، اور دایاں اور پاؤں دھویا جائے۔ یہ وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے نا غسل کے فرائض ادا کیے جائیں۔ 3 بار غرارے کیے جائیں، اور غرارے بھی اس طرح کیے جائیں کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو حلق ہے، یہاں تک پانی پہنچ جائے انسان کا 3 بار، اور 3 بار ناک میں پانی پہنچایا جائے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے ناک کی، یہاں تک پانی پہنچے، اور پھر جو ہے پورے بدن کے اوپر پانی بہانا ہے، باؤلوں کے نیچے، گھٹنوں کے ساتھ، ناف کے اندر، اور فرنٹ پہ جو اعضاء ہیں، جو جوڑ ہے، وہاں پہ اچھی طرح اس کو مل لیا جائے، اچھی طرح ہر جوڑ میں پانی پہنچا دیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی یا کوئی بال وغیرہ یا تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک رہے گا۔ پھر انسان کا گفتگو کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، پڑھنا، کلام کرنا، ہر چیز جو ہے پھر یہ انسان کے لیے حرام ہوگی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ غسل کو اس انداز کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ جو پہلے طریقے ہیں، یعنی
ناف سے گھٹنوں تک کا جسم کو دھونا، وضو کرنا، استنجا کرنا، چھوٹا پیشاب کرنا یہ مسنون ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے چھوٹا پیشاب نہ کیا اور اس نے غسل کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد اگر اس کو چھوٹے پیشاب کی حاجت ہوئی اور ایک قطرہ بھی اگر منی کا خارج ہو گیا چھوٹے پیشاب کی حالت میں، تو دوبارہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ احتیاطاً فرمایا تاکہ جو ہے بعد میں انسان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی منی کا قطرہ وغیرہ انسان کے نفس کے اندر موجود ہے تو وہ چھوٹے پیشاب کے راستے خارج ہو جائے۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جس کا حکم دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ائمہ اربعہ نے جس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ بہت سارے ساتھیوں کو اس کے فرائض کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ میری ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، ایک دن میں نے اس سے سوال کیا کہ جی غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی غسل ہم تو اس طرح کرتے ہیں، تولیہ ہم لازم سمجھتے ہیں کہ تولیہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، صابن ہمارے پاس ہونا چاہیے اور پانی، یہی ہم تو سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اگر انسان کے پاس تولیہ اور صابن نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں۔ غسل کے جو فرائض ہیں نا وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے، یعنی غرارے کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ 3 فرائض ضرور پورے کیے جائیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔